سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ بیمار ہوا۔ بیوی نے بچے کو شوہر کے حوالے کیا اور کہا، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، بچہ بیمار ہے، حالت اس کی غیر ہوتی جا رہی ہے، جائیے اس کو طبیب کو دکھا لائیے۔ ابو طلحہ انصاری نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور طبیب کے پاس پہنچے۔ طبیب نے چیک کیا، دوائیں دی، کچھ پرہیز بتایا، اور اس کے بعد سیدنا ابو طلحہ انصاری کو یہ ہدایت دے کر رخصت کیا کہ اے ابو طلحہ، اے میرے نبی کے پیارے جانثار، بچے کی کیفیت بہت حد تک خراب ہے، بچہ اگر ایک لمحہ بھی ماں کی چھاتی سے دور ہوگا تو بچہ انتقال کر جائے گا، اسے ایک لمحہ بھی اپنے ماں کی چھاتی سے الگ نہ کرنا۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو اٹھا کر گھر پہنچے۔ ساری کیفیت جو طبیب نے بتائی تھی آپ نے اپنی بیگم کو بتائی، بچہ بیگم کے حوالے کیا، بچے کو بیگم نے چھاتی سے چمٹایا، دوائیں دی، پرہیز کروایا۔ دوپہر کا وقت تھا، ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی کہ دریں اثنا اللہ کے منادی کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نیک خاتون نے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے الگ کیا، تازہ وضو کیا، مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی۔ ادھر وہ نیک خاتون نماز میں کھڑی ہے، ادھر بچے نے ایک سرد آہ لی اور بچہ انتقال کر گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مقدس خاتون جب نماز سے فارغ ہوئی، بچے کو دیکھا تو بچے کا دم ٹوٹ گیا تھا، بچہ انتقال کر گیا تھا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے بچے کو گود میں اٹھایا، اس کو 2-3 مرتبہ چوما اور پھر وہیں پر لٹا دیا، اس پر سفید رنگ کی چادر اڑھا دی، پھر قرآن ہاتھ میں لے کر قرآن کی تلاوت میں مگن ہو گئی۔ اسی عالم میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، نیک خاتون نے تازہ وضو کیا، عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد عصر اور مغرب کا درمیانی وقت قرآن کی تلاوت میں لگا دیا۔ مغرب کا وقت ہوا، اس نیک خاتون نے تازہ وضو کیا، نماز مغرب پڑھی اور اس کے بعد کچن میں چلی گئی شوہر کے کھانا بنانے کے انتظام میں۔ جیسے ہی کھانا تیار ہوا، سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ نیک خاتون اندر سے پوچھتی ہے، من دق الباب، میرے دروازے پر کون؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں، انا ابو طلحہ۔ نیک خاتون نے دروازہ کھولا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہاں روک کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسلامی بہنیں جن کی گود کا لال چھین لیا گیا ہو، جن کا گود میں کھیلنے والا بچہ انتقال کر گیا ہو، شوہر کام پر گیا ہو، آپ کے پاس نہ موبائل ہو، نہ کوئی خبر دینے کے کوئی اور ذرائع ہوں، اگر ایسے وقت میں آپ کا شوہر شام کو گھر آئے تو آپ کیا اس کی خیریت پوچھتے ہو یا اس کے سامنے شکایتوں کا انبار لگاتے ہو؟ میری پیارے بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، اگر آپ کی گود میں کھیلنے والا بچہ اچانک انتقال کر جائے، آپ کا شوہر گھر پر موجود نہ ہو، وہ کام کاج کی غرض سے کہیں باہر گیا ہوا ہو، آپ کے پاس خبر دینے کے لیے کوئی ذرائع نہ ہو، نہ موبائل کا دور ہے، نہ اور خبر پہنچانے کے کوئی ذرائع ہیں، ایسے عالم میں شام کو تھکا ہارا شوہر گھر پر آتا ہو تو آپ سب سے پہلے دروازے پر آتے ہی اس کو شکایتیں کرتی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، اس نیک خاتون کا شوہر جیسے ہی گھر میں آیا، شوہر نے سب سے پہلا سوال کیا، بیگم بچے کی حالت کیسی ہے؟ نیک خاتون نے لبوں پہ تبسم بکھیرا اور کہا، اے میرے شوہر، بچہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے،
سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے شاید طبیب کی دوائیں بچے کو مافق آ گئی ہوگی، بچے کو دوائیں راس آ گئی ہوگی، بچے کی حالت ٹھیک ہوگی۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری نے تازہ وضو کیا، بیگم سے اجازت لی، مسجد نبوی دوڑ کر گئے، نبی آخر الزمان کے پیچھے نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء پڑھ کر نبی کونین علیہ السلام سے ملاقات کر کے واپس گھر تشریف لائے۔ بیوی نے دسترخوان سجایا اور اپنے شوہر کی خدمت کی۔ گھر میں بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے، لیکن شوہر تھکا ہارا ہے، بیگم اس شوہر سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی۔ ابو طلحہ انصاری دسترخوان پر ہے، بیگم ساتھ میں ہے، دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس کے بعد بستر استراحت پہ تشریف لائے تو اس نیک خاتون نے شوہر کو اپنی باہوں میں لے کر ایک سوال کیا، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی منیس و غمخوار، آپ کا کوئی یار و مددگار آپ کو کوئی چیز بطور امانت دیتا ہے تو آپ اس امانت کی حفاظت کرتے ہو یا اس میں خیانت کرتے ہو؟ ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں بیگم، اگر کوئی میرا دوست، کوئی میرا منیس و غمخوار، کوئی میرا یار و مددگار اگر مجھے کوئی چیز بطور امانت دیتا ہے تو میرا کام اس امانت کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ اس میں خیانت کرنا۔ شوہر کا اس جواب سن کر، شوہر کا یہ جواب سن کر اس نیک خاتون کو ذہن سازی کا موقع مل گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، اے میرے شوہر، جب صبح کو آپ بچے کو میرے حوالے کر کے گئے تھے اور یہ ہدایت دے کر گئے تھے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے، طبیب نے کہا ہے، بچے کی زندگی چاہتے ہو تو اسے ایک لمحہ بھی ماں کی چھاتی سے الگ نہ کرنا ورنہ بچہ انتقال کر جائے گا۔ تم تو بچے کے متعلق مجھے یہ ہدایتیں دے کر چلے گئے تھے، جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا تب تک میں اپنے بچے کو چھاتی سے لگائے بیٹھی تھی، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ جیسے ہی اللہ کے منادی نے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے اللہ کی منادی کی آواز سنی، بچے کو اپنی چھاتی سے الگ کیا، تازہ وضو کیا، مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی تھی، اسی وقت بچے کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نیک خاتون نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ اے میرے شوہر، اگر آپ کا کوئی یار و مددگار، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی ہمنشین اگر آپ کو کوئی چیز بطور امانت دیتا ہے تو آپ اس امانت کی حفاظت کرتے ہو یا اس میں خیانت کرتے ہو؟ ابو طلحہ انصاری جواب میں فرماتے ہیں، اگر کوئی میرا منیس و غمخوار، کوئی میرا یار و مددگار اگر مجھے کوئی چیز امانت کے طور پر دیتا ہے تو میرا کام اس امانت کی حفاظت کرنا ہے، اس میں خیانت کرنا نہیں۔ اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کی ذہن سازی کی، کہا اے میرے شوہر، پروردگار نے ہمیں بچہ امانت کے طور پہ دیا تھا اور آج دی ہوئی امانت کو واپس لے لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، زندگی موت کی امانت ہے، زندگی موت کی امانت ہے۔ یہ جان کے مالک ہم نہیں، ہمارا پروردگار ہے، وہ جس دن مانگے گا ہمیں اسے لوٹانا پڑے گا۔ بے شمار اسلامی بھائی کاروباری معاملات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں اور جب ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا حرام ہے، اور بندہ اس طرح اپنی جان سمجھتا ہے اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ یہ جان تمہاری نہیں، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، وہ جس دن چاہے گا ہم سے مانگ لے گا اور ہمیں لوٹانا ہوگا۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، اگر آپ کسی معاملات کو لے کر ٹینشن میں ہیں تو اپنے ٹینشن کو اپنے مولا کے حوالے کر دیں، یقین جانیں وہ ایسا کارساز ہے، ایسا کارساز ہے جہاں آپ کا وہم و گمان نہیں جاتا، وہاں سے وہ آپ کے ٹینشن کو دور کرنے کے راستے بنا دیا کرتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کر دیں۔ آپ کسی ٹینشن کو اپنے سر میں لے کر نہ گھومیں، سارے معاملات اپنے مولا کے حوالے کر دیں۔ جو لوگ اپنے معاملات اپنے مولا کے حوالے کرتے ہیں، کبھی آپ نے ان کو غم و آلام میں گرفتار نہیں دیکھا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو مصیبت و آلام میں اپنے مولا کو یاد کر کے اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی، اپنی جبین نیاز جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔